خبر دی لوگوں کو، اے لوگوں صرف میرے فرشتے ہی نہیں، میں خالق کائنات ہو کر اس نبی پہ درود پاک پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس نبی پاک پہ درود پڑھتے ہیں، یہ افضل عمل ہے۔ اے میرے بندو، اے میرے نبی پر ایمان لانے والو، تم بھی میرے نبی پہ درود پاک پڑھا کرو اور خوب خوب سلام عرض کیا کرو۔ پتہ چلا اس درود پاک کی فضیلت اتنی ہے کہ جو آدمی اس کام میں شریک ہو جاتا ہے، پتہ چلا اس عمل میں، اس کام میں وہ لا شریک بھی شریک ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، میں وہ ذات ہوں جو لا شریک ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھانے کے لیے ہر وقت ہر گھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ رحمتیں بڑھاتا رہتا ہوں، رحمتیں نچھاور کرتا رہتا ہوں، میرے ساتھ فرشتے بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ رحمتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرو اور اپنے لیے استغفار چاہو۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بیٹھو پڑھ لیا کرو سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبھی درود ابراہیمی پڑھ لیا کرو، کبھی درود خضری پڑھ لیا کرو۔ جو درود بھی ہے، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں درود علماء نے لکھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، صحابہ نے بتائے ہیں، اولیاء نے بتائے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و مرتبت پر دلالت کرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھتے رہے۔ اب ایک اور روایت جو بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن اس کا مختصر سا حصہ جو بخاری میں موجود نہیں، مسلم میں موجود نہیں، مسند بزار میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، پھر ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ زمین پہ نازل فرماتا ہے جو ٹولوں کی شکل میں زمین پہ نازل ہو کر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی یا اللہ، کبھی یا رحمان، کبھی یا رحیم، جو اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نغمہ اپنی زبان سے بلند کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگ ان فرشتوں کو مل جاتے ہیں، وہ اپنے پروں کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان پہ سایہ کر لیتے ہیں، ان کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، اور پھر زمین سے لے کر آسمان دنیا تک جتنے فرشتے ہیں ان تمام کو ایسے رحمت سے ڈانپ لیتے ہیں اور ان پہ سایہ کیے رکھتے ہیں۔ یہاں پہ پھر فرشتے جب آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ جاننے والا ہے، چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، لیکن حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں پایا۔ مسند بزار کے الفاظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ تیری نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، یا اللہ تیرا شکریہ۔ اس کے بعد تیری پاک کتاب، تیرے پاک کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد جو تیسرا عمل ہے وہ تیرے پیارے نبی پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ یہ عمل کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں یا اللہ، تیرے بندے یہی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا مولا، یا رب العالمین، وہاں پہ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے، اس محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود آیا ہے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، جو وہاں پہ تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تیرے پیارے نبی پہ درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ اس آدمی سے ملنے کے لیے آیا ہے جس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق تھا، کوئی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے اس بندے کے پاس آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے پاس بیٹھ گیا ہے، اب وہ ایسی مجلس ہے، اب یہاں پہ بیٹھ گیا ہے، میری رحمتوں کا سایہ اس پہ پڑ رہا ہے، اب میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو پتہ چلا جو آدمی اپنی حاجت کے لیے ایسی محفل میں حاضر ہو جاتا ہے اس کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جو آدمی سوچ کر اور نیت کر کے قرآن کریم کی محفل میں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک کی محفل میں حاضر ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ میں نے اس آیہ مبارکہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول نقل کیا ہے، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ،
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں حلقہ درود شریف سجائیں۔ زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ، اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا 3 منٹ کر لیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا صرف 2 منٹ کر لیں۔ طریقہ یہ ہے، ایک کمرے میں چادر بچھائیں، آپ کے گھر میں جتنی خواتین ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے افراد ہیں، سب کو کہیں باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر اس چادر پہ بیٹھ جائیں، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک تسبیح تھما دیں اور کہیں کہ یہ ایک تسبیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کی پڑھنی ہے۔ جب سب درود پاک پڑھ لیں پھر اس کے بعد دعا کریں اور دعا میں اپنی بخشش مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے بخشش مانگیں۔ جب آپ یوں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پر درود پاک کے لیے ایک حلقہ سجائیں گے، یہ ابھی جو میں نے بخاری مسلم اور مسلم بازار کی روایت بیان کی ہے، فرشتے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے پروں کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھر کو ڈھانپ لیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو آدمی گھر میں درود شریف کی محفلیں سجاتا ہے، گھر میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، پھر شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ آج ہمارے گھروں میں ٹی ویاں جاری ہیں، ناچ گانے ہیں، باجے ہیں، لیکن نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، نہیں ہے تو ذکر و اذکار نہیں ہے، نہیں ہے تو کسی بزرگ کا ادب و احترام نہیں ہے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کا ادب و احترام نہیں ہے، نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی محفلیں نہیں ہیں، نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کے حلقے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، آج مختصر سا وقت نکال کے، زیادہ نہیں، صرف 2 منٹ نکال لیں، اپنے گھر میں چادر بچھا کے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو بٹھا کے کہیں کہ زیادہ نہیں، صرف 10 دفعہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیں، زیادہ نہیں، صرف 3 دفعہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و پاک پڑھ لیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اگر بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا سایہ فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اس کے 10 دفعہ جو ہے اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے اللہ، ایک دفعہ یاد کیا، اللہ نے مجھے یاد کیا۔ اب دوسری طرف میں اگر پڑھوں سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ یاد کیا، اللہ نے مجھے 10 دفعہ یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں بھی فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں، لیکن اس کو اپنے محبوب، اپنے جس سے محبت کرنے والا ہے، اس کے ذکر میں اتنی رحمتیں رکھی ہیں، جو آدمی ایک دفعہ اس محبوب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 دفعہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور 10 دفعہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اب درود شریف کی چند فضیلتیں بھی سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر محفل کی اختتام پہ درود پاک پڑھا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ لوگ جب بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے ہیں یا دنیا کی آپس میں گفتگو کرتے ہیں جس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، حضور کو یاد نہیں کرتے، اور محفل کے اختتام پہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ لیں، یا جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا، کل قیامت کے دن یہ محفلیں، یہ جو مجلس ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا جائے گا، کل قیامت کے دن یہ ان لوگوں کے لیے حسرت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو انہیں بخش دے گا۔ اور جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر دیا جاتا ہے، پھر وہ محفل جو ہے قیامت کے دن باعث حسرت نہیں ہوگی بلکہ باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اسی طرح آذان کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جس طرح آذان دی جاتی ہے اسی طرح آذان کا جواب دے دو۔ ثم صلوا علیہ، جیسے ہی آذان ختم ہو سب سے پہلے مجھ پہ درود پاک پڑھو۔ یہ میں اپنے الفاظ نہیں بیان کر رہا، حبیب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آذان ختم ہو سب سے پہلے مجھ پہ درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ دعائے وسیلہ پڑھو۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا،
آپ مسجد میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی طلب کرتے اور اپنی ذات میں درود پاک بھی پڑھتے تھے، اور صحابہ کا بھی یہ معمول تھا، مسجد میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے مسجد میں داخل ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پہ درود پاک پڑھیں، جب باہر نکلیں تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھتا، اس کی دعا آسمان میں جا کے معلق یعنی لٹک جاتی ہے، اب چاہے اللہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر درود شریف شروع میں بھی پڑھ لیتا ہے، آخر میں بھی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ راوی فرماتے ہیں، میں مسجد میں آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے ذکر و اذکار کیا، اللہ کا ذکر کیا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا، اور وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ ان تینوں کی موجودگی میں میں نے یہ عمل کیا۔ اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب ہاتھ اٹھائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل توتا، مانگ اب اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، کیوں تو نے درود شریف پڑھ لیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی بزرگی بیان کرے، اس کا مقام و مرتبہ بیان کرے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے لیے بخشش مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت بیان کرتا چلوں، جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے، قبر میں میت سے فرشتے سوال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جتنی روایات ہیں احادیث کی ان سب کو میں جمع کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جب فرشتے اس کی سر کی طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے رک جاؤ، اس نے میری حفاظت کی تھی، یہاں سے نہ آنا۔ دائیں طرف سے بائیں طرف سے فرشتے آتے ہیں، زکوٰۃ اور روزے کہتے ہیں یہاں سے نہ آنا، اس نے ہماری حفاظت کی تھی۔ پاؤں سے قدموں سے جب فرشتے آتے ہیں، وہاں سے صدقات و خیرات، اس کا ذکر، درود شریف، یہ ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں، وہاں پہ ڈال بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں یہاں سے نہ آنا، اس نے ہماری حفاظت کی تھی۔ اب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں بتاؤ من ربک کا ما دینک کا، تمہارا رب کی کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے۔ اتنے میں اس جو آدمی جو میت وہاں پہ لیٹا ہوتا ہے، اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے میں آپ کے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، میں پہلے عصر کی نماز پڑھ لوں۔ یہ یاد رکھنا، یہ وہ آدمی ہوگا جس کی عادت ہوگی عصر کی نماز پڑھنے کی، جس نے کبھی مسجد میں حاضر ہو کر عصر کی نماز ادا نہیں کی، جو 5 وقتی نمازی نہیں تھا، اس کی یہ عادت نہیں ہوگی، وہ سوالوں کے جواب دے گا۔ وہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہر جائیں میں عصر کی نماز ادا کر لوں، فرشتے ان سے کہیں گے بعد میں نماز ادا کر لیجیے گا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ اب یہ 2 سوالوں کا جواب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو نماز پڑھنے والا ہے، نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور وہ آدمی مسلمان ہے۔ اب ایک سوال کی حاجت ہے، وہی اگر تو جواب دے دے تو کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تشریف لائے گی، وہ فرشتے پوچھیں گے بتاؤ اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب اگر جس آدمی نے وہاں پہ درود شریف کی کثرت دنیا میں کی ہوگی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کر لے گا۔ وہاں پہ سرحان نماز بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، اس کے بعد روزے بھی موجود ہیں، صدقات و خیرات بھی موجود ہیں، سب کے سب خاموشی سے کھڑے ہوں گے، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ جو ذات بولے گی وہ دنیا میں تیرا درود شریف بولے گا۔ اگر دنیا میں حضور کو یاد کیا ہوگا، قبر میں کہے گا ھذا رسول اللہ، ھذا نبی اللہ، یہ میرے نبی ہیں، دنیا میں جن پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا یہ وہی میرے پیارے نبی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے خود بھی درود شریف کی عادت بنائیں، اپنے والدین کو بھی کہیں، اپنے بیٹوں کو بھی کہیں، اپنی بیویوں کو، اپنے بچیوں کو بھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھے، اب اگلا جو جمعہ آنے والا ہے جو 19 تاریخ کو ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پہ میرا آخری جمعہ ہوگا، کیونکہ 20 تاریخ میری فراغت ہو جانی ہے۔ تو آخری جمعے میں آپ کوشش کریں کہ سب یہاں پہ تشریف لائیں، چند گزارشات بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مجھے جتنی خدمت کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے مجھے اجر بے حساب عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔